اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو. یہ تعلیم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور جس کو فضائل کے نام سے موصول کیا جاتا ہے. وہ سنتے سنتے لوگوں میں ابھار پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے لوگ قابو میں آتا ہے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کیا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، زندگی کا تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا. پڑھ لو روزانہ 100 مرتبہ، قیامت کے میدان میں تیرے چہرہ چوبھری رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے گا. پڑھ لو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اگر میزان کے پلے میں ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلہ بھاری نکلے گا. پڑھ لینا بھی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، اس کے ذرا اثر بھی تمہارے، اس کے ذرہ بھی باقی رہے گا تو ایک دن تم کو جہنم سے نکالا جائے گا. اور اس دنیا کے 10 گنا جنت تم کو ملے گی. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ کسی عمل کے فضائل کوئی آدمی اپنی طرف سے بتا نہیں سکتا. یہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں صحابہ کا قول ہے، نہیں. عمل کے فضائل تو جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اکثر کچھ تو اللہ تعالیٰ نے وہی مطلوب کے ذریعے سے بتا دیا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچنا اور تمام انسانوں کو پہنچ کر ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کرنا، اسلام میں داخل کر دینا. تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جا کے اندر داخل ہو کے کام کرو. جو آدمی دفتر میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دکان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کھیت میں جاتے ہیں پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں، یوں سمجھانا ہے لوگوں کے تم اسلام میں داخل ہو جا کر جا کے وہاں پہ کام کرو. کام کیا ہے؟ کام یہ سب سے اہم کام ہے نماز. نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ذمے میں چلے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا. من صلی صلاۃ العصر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے عصر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ وہ نمازی بن گئے. گویا کہ کیا ہو گیا؟ وہ نمازی بن گیا. وہ سو گیا لیکن آدھی رات اس کی نامہ عمل میں لکھی جائے گی، نمازی بن گیا. پھر اٹھ کر فجر پڑھی تو گویا کہ نمازی بن گیا. پورا رات جاگ کر عبادت کرنے کی نیکی ان کو ملے گی. یعنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت سے بندہ اللہ کے یہاں عابد بن جاتا ہے، عبادت کرنے والا. یعنی ہر حال میں گویا کو عبادت کر رہا ہے. سو گیا، اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے. گویا کو عابد بن گیا، عبادت کرنے والا. اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے،
اور اس پر ایک وعدہ بھی میں نے کیا کہ جو بھی بندہ اس نماز کے اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کام کرنا ہے۔ اگر کام نہ کرے گا تو وہ اس زمین میں، ایمان کی زمین میں ان کی استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دفتر میں جاتا تو ہے لیکن کام نہیں کرتا، یا اس کی نوکری رہے گی، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، 1-2 سال کے بعد کہا دے تو ایسے نکل جائے، اس کو نکل دیتے ہیں۔ کیوں؟ داخل تو ہوا تھا، نوکری تو ملی تھی، دفتر میں آتے تو تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو نماز نہیں پڑھتی، اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، چھٹی دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کلمہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونا، داخل ہونے کے بعد کام میں لگ جانا۔ اللہ کے قانون ہے، کوئی آدمی کسی عمل کے بارے میں اس کی کمزوری ہے لیکن وہ اگر اس عمل کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، دعوت دینے کے جتنے صفات ہیں ان صفات کے ساتھ دیتے رہے تو لوگ اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، ابو جہل کا بیٹا، باپ بھی سب سے بڑا دشمن تھا، بیٹا بھی سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ نے چاہا تو اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ لیکن حضور زمین پر سب سے بڑا خیر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواجہ ابو طالب، انہوں نے اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں، ان کے اسلام کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ چونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں۔ انک لا تہدی من احببت، اب جس کو چاہے اس کو اب ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ ہدایت تو اس کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس کی ہم دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، بہترین اخلاق کے لیے، جس اخلاق میں کوئی ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، جس میں بڑائی نہ ہو، تکبری نہ ہو، عجب نہ ہو، ریا نہ ہو، اس اخلاق کی دعوت دیں گے۔ جس کو ہم دیں گے اس کو تو وہ لے گا یا نہیں لے گا یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن جو آدمی دعوت دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دے گا، اس کو توفیق مل جائے گی۔ اسی لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو چیز اپنے اندر لانا چاہو تو صورت دعوت لاؤ، مطلب جو عمل جس پر عمل کرنا چاہو اس کو دعوت دینا شروع کر دو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو دعوت دیتے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تمام نبیوں کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمام نبیوں کا کام ہے۔ یہ تمام نبیوں کی نقل اتر رہا ہے۔ دنیا میں دیکھیں نا، سب سے زیادہ کماتی ہے وہ لوگ جو دوسروں کی نقل اترتی ہے۔
माँ बनने की नकल उतरती है, बीवी बनने की नकल उतरती है, उनकी आमदनी सबसे ज्यादा है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जो दाई जो होते हैं ना, तमाम अंबिया की नकल उतरते हैं। इसलिए अल्लाह ताला उनको सबसे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन शर्त ये है सिफात के साथ हो, बड़ाई ना, जुल्म के साथ ना हो, हक तलफी के साथ ना हो, रिया ना हो, उजुब ना हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर अल्लाह के लिए तवाज़ु के साथ दुनिया तलबी के बगैर सिर्फ आखिरत में लेने के लिए कोई बंदा 200 तक पहुंच जाए, उसने कलमा ना पढ़ी हो तो उसके कलमा पढ़ाने की कोशिश करे। अगर कलमा पढ़ लिया है तो उसको काम में लगाने की कोशिश करे। हाँ, जिसने कलमा पढ़ लिया उसको तो इस्लामी दौलत में नौकरी मिल गई, काम करो। हाँ, काम क्या है? नमाज है, रोजा है, माल हो तो ज़कात है, माल हो तो हज है, अल्लाह का जिक्र है, मखलूक के खैर कहीं इस काम लग जाओ। तो क्या होगा इससे? तेरे दुनिया और आखिरत बन जाएगा। क्योंकि नमाजी की रोजी अल्लाह के जिम्मे में, ये वादा है हदीस में, रिज़्क़ के तंगी खत्म कर दी जाएगी, ये वादा है। तो रोजादार के रिज़्क़ में बरकत का वादा है, हज में तवांगरी का वादा है। जिसका हज कबूल होता है वो फिर कभी फकीर नहीं होगा। जिसका हज कबूल हो गया, जन्नत के अलावा दूसरे कोई जगह ठिकाना नहीं है। ज़कात में माल की हिफाजत का वादा है, सदकात में माल के भरने का वादा है। ये काम करो। मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दाई का अमल जब सही हो जाएगा तो उसके अमल जो है अमल ही लोगों को खींचेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लोगों को खींचते थे। लोग आते थे दूर दूर से देखने के लिए। मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराते थे, खाना पीने का इंतजाम करते थे। 1, 2, 3 दिन के अंदर वो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। बल्कि जिन्होंने कसम खाई थी इस्लाम में न आने का, इस्लाम कबूल न करने का, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे का अखलाक देखकर हजरत हिंदा कसम खाई थी। लेकिन जबकि मुसलमान के हाथ पर, सहाबा के हाथ पर मक्का फतह हुआ तो मक्का की औरतें, कुंवारी औरतें, संदसीदा औरतें सब इसके इंतजार थे। जब कोई मुल्क फतह होता है तो पहला हमला जो है वहां के औरतों पर होती है। लेकिन रात शुरू हुआ, कोई नहीं आया किसी के घर में। हिंदा ने सोचा कि थोड़ा रात और ज्यादा हो जाए तो आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। किसी के घर में भी न चीखने की आवाज, न रोने की आवाज, न कोई जुल्म की आवाज नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता घर से निकले। क्या कहा ये लोग? तो देखा कि बैतुल्लाह भरा हुआ है। कोई तवाफ में बिल्कुल है, कोई नमाज में, कोई रोने जारी में। कहते जो दीन इस अखलाक को सिखलाता है उस दीन से बाहर नहीं रहा जा सकता। अखलाक से हिंदा जैसे सख्त मिजाज की औरत इस्लाम में दाखिल।
इसी तरह मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्गों, ऊंची अखलाक की जरूरत है जिसमें खैर खैर भरा हुआ हो तमाम इंसान के लिए, इंसान नहीं है बल्कि तमाम मखलूकात के लिए खैर खैर सबके लिए है। इकराम और ताज़ीम जो है मुसलमान के लिए, खैर खैर सबके लिए है। जो भी मदीना में आ जाता था सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बन जाता, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता था, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। इस खैर खाई का जज्बा जो है, ये जज्बा गायब को खींचते हैं इस्लाम के लिए। अब तो खैर कहीं नहीं है, खैर कहीं नहीं। अल्लाह करे गैरों के लिए जो खैर खाई हजरत साहबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन के दिल में था, वो खैर खाई का जज्बा हमारे दिल में भी पैदा हो जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर खिलाफत में कहीं जा रहे थे तो देखा कि बूढ़ा आदमी, उम्र इतना हो गया चलना फिरना मुश्किल है, फिर भी कोई काम कर रहा है। हजरत उमर ने पूछा कि बाबा इस उम्र में क्यों काम करते हो, तो परेशानी क्यों करते हो, उठाते हो? कहते कि उमर ने हम पर भी टैक्स लगाया, हर आदमी को इतना टैक्स देना होगा साल भर में। मेरे बच्चे जो कमाते हैं उससे किसी तरह का गुजारा हो जाता है, कि पैसा नहीं बचता, तो हमारे टैक्स का पैसा वो कहां से देगा? इसलिए मैं कोशिश करता हूं मेरे जिम्मे में जो टैक्स है वो उसको खुद कमाई करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बात दिल में लगी, आप दीदा हो गए और उन्होंने मदीना पहुंचकर सारा माजूरी जितने इतने उम्र के जो हो गए उसको टैक्स माफ कर दिया। यानी खाया खैर उनके लिए भी थी, पहले से पता नहीं था कि इस टैक्स को जमा करने के सिलसिले में उसको कितना तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए उसको भी माफ कर दिया। हाँ, गैर मुस्लिम पर भी उनका ये था, खैर खाई था। मुसलमान तो भी थे जिसके अंदर खैर खाई का जज्बा पैदा हो जाता है, वो कभी थकते नहीं, उसकी नींद खत्म हो जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में खैर खाई का जज्बा था, इसलिए पूरा मदीना रात को सो जाते थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो नहीं सकते थे। वो चक्कर लगाते थे मदीने में, इसका कोई शिकायत तो नहीं है। एक दिन ऐसा पूरा मदीना चक्कर लगाया, कोई भी नहीं मिले। मदीने से बाहर निकले तो बत्ती नजर आने लगी। क्या बात है, वो बत्ती की बहुत ही आबादी नहीं है। जल्दी से पहुंचे, देखा कि एक औरत है, आसपास चंद बच्चे हैं जो भूख की वजह से रो रहे हैं और वो औरत कुछ पका रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थोड़े देर रुक गए, थोड़े देर और थोड़े दूर रुक गए। अच्छा ठीक है, पहले पकाना खत्म हो जाए, बच्चे खा लें, फिर बात करूंगा। लेकिन पकाना खत्म नहीं होता। फिर आगे बढ़े, अब कौन है, बच्चे कौन है, अब क्या पका रही है? तो कुछ भी नहीं, पानी और पत्थर आग पर रखकर आग जला रही हूं ताकि बच्चे समझे कि पक रही है, हालांकि कुछ भी नहीं है। कई दिन से बच्चा भूखा है, रो रहे हैं। मैं चाहती हो कि वो थक कर सो जाए, फिर मैं कुछ आराम कर लूंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ भी नहीं कहा, वहां से भागता हुआ मदीने में आया। खिजर ली, घी लिया, खिजर लिया, घी ली और पनीर वगैरह लेकर वहां पहुंच गए।
اور اپنے ہاتھ سے پکایا، حلوا بنایا، بچوں کو کھلایا. بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھوک لگتا ہے، روتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے تو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس ماں سے عرض کیا کہ آپ بھی کچھ کھا لیں. پھر پوچھا کہ کون ہے تم؟ کہتے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ بچے سارے ان کا باپ نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس جینے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کل آ جانا مدینے میں، عمر کے دربار میں آ جانا، میں وہاں حاضر رہوں گا آپ کے لیے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خیر کہیں یہی دن ہے، الدین والنصیحہ، یہی دین ہے. خیر کہیں ہونا چاہیے، دل میں دشمنی ہو اور زبان میں خیر کہیں ہو، یہ وہ آدمی جو ہے ہر دین کی حقیقت سے محروم ہے. ایسا پردہ کی آڑ میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے کوشش جاری ہے، اور زبان میں تو خیر کہی ہے، یہ خیر کہی نہیں ہے، منافقی ہے. منافق اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. منافقین کے ساتھ دشمنی سب سے بڑی ہے. اس لیے کہا گیا، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے ہوں گے، نیچے درجے میں ہوں گے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین میں خصوصیت ہے، اس کلمہ میں خصوصیت ہے، نماز میں خصوصیت ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے، خیر خیر پیدا ہوتی ہے. باہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے ساتھ بھائی چارے بنا دیے کہ تمہارا بھائی ہے، لے جاؤ. اتنا خوش ہوا کہ بعض مدینہ والے انصار آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرے پاس زمین ہے، میرے بھائی کو اس کا آدھا دے دے. اتنا زمین ہے، اتنا باغ ہے، میرے بھائی کو آدھا دے دے، میرے بھائی کو کاروبار کا آدھا دے دے. آتے تھے نا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دین کے ثمرات ہے. دنیا بھر کے انسان اگر دیندار بن جائیں گے، ایمان اور عمل صالحہ والا بن جائیں گے، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دشمنی اور عداوت ختم ہو جائے گی. کروڑ ڈالر جو اس زمانے میں خرچ ہو رہے ہیں دوسرے کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایماندار ہوگا اور عمل والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قریب ان میں محبت پیدا کر دے گا. بالکل جس میں کوئی عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، دینی محبت جس کو کہتے ہیں. اسلام کی ضمانت ہے. پورے دنیا پریشان ہے، ایک دوسرے کا دشمن ہے، اس کا وجہ یہ کہ دین نہ ہونے کی وجہ سے، بس اور کچھ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کپڑے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم تک پہنچ گیا. محبت صرف وہ کمی جو ہے وہ دین میں کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان مجمع کا جمع ہونا، ہمارا یہ جمع ہونا جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ پوری دنیا میں پھیل کر اس دین کے اعتبار سے جتنے کمی ہے اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے بس. اگر ہم نے کوشش کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ظاہر کریں گے. اگر ہمارا کوشش جو ہے وہ صفات کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، مسلسل ہو،
اللہ کے رضا کے لیے ہو, دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہو, تو انشاءاللہ دنیا اس کا اثر دیکھے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ مخلصین کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, مخلصین کی محنت ضائع ہونے نہیں دیتا. جب ہم ہمت کے ساتھ عزائم کے ساتھ نکل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ راستہ دے دے گا, سمجھا دے گا اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں سے کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آتی رہے گی. چونکہ اس کام کا ذمہ دار خود اللہ کا کام ہے, لوگوں کو خیر کی طرف بلانا یہ اللہ کا کام ہے. جو آدمی اس کام کو کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی, اور ان میں جتنے اس کام کرنے کے لیے جتنی استعداد کی ضرورت ہے وہ استعداد اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دے گے. صحابہ میں پہلے استعداد کہاں تھے؟ وہ تو اسلام سے پہلے ان کے زندگی کا ایک سے حالت عمر میں گزری ہے, تو پھر اس زمانے میں وہ کیوں باہر ملک میں جا کر اپنا باہر والے جتنے ملک تھے اس کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا, ان پر فتویٰ حاصل کیوں نہیں کیا؟ پہلے استعداد نہیں تھے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہی بندہ عمل پورا کرتا رہا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں استعداد کی اضافہ کا فیضان شروع کر دیا. پھر ایک عمر پیدا ہوا تو آدھا دنیا ان کے خلافت کے احاطہ میں آ گئے. حضرت خالد بن ولید تو پہلے سے پہلے بھی تھے, کہاں تھے اس کے وہ تیزی بہادری؟ جب اسلام میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں استعداد پیدا کر دی. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پہلے, لیکن جب اسلام میں آیا تو فاتح میں سے بن گیا. اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں, استعداد اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کے خزانے میں ہے. فی الحال ہمارے پاس جو ہے اس کو لے کر اگر ہم کھڑا ہو جائیں گے نا انشاءاللہ تو استعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمت ہوتی رہے گی. اس لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. ہاں, پورے دنیا کے لیے, قیامت تک آنے والے انسان کے لیے, نہ وقت کی تعین ہو, نہ علاقہ کی تحدید ہو, ملک کی تحدید ہو, بلکہ کھولا اس کلمہ کے آواز کا لے کر ہم دنیا کے کنارے تک پہنچ جائیں گے. ہو سکتا ہے ایک دو سے نہ ہو تو کوئی کسی بندہ کا آواز, کسی بندہ کی کوئی آواز, دل کی آواز اللہ کو پسند آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انقلاب پھیلا دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایک مجمع مذاکرہ کا ایک مجمع کرنا کیا ہے. ہم پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اس کو مذاکرہ کرنے کے لیے صرف یہی ایک مجمع ہے. حج میں تو بہت آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک اپنا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے. ہر ایک کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے, کوئی کسی کا پوچھتا نہیں. اب تو پوچھتا تو نہیں ہے, کھینچتا ہے, یعنی تصویر کھینچتا ہے. بیوی شوہر کے, شوہر بیوی کے, معلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ سب کے تصویر کھینچتا ہے. لیکن حج تو پوچھنے کا تھا. صحابہ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا کروں, کیا کروں؟
میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم تو یہ پوچھنے کے لیے آئے کرنا کیا ہے؟ دنیا کی یہ حالت ہے، میرا اپنا یہ حالت ہے، گھر کی یہ حالت ہے، کرنا کیا ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ سب کچھ ہماری گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ کیوں ہے؟ گناہ دین میں کمی کی وجہ سے گناہ ہے، اور جتنا کچھ ظاہر ہوا ہمارے توقع کے خلاف، کہتے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنے بلا اور مصیبت پر آپ پہنچی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ گناہ کا راستہ جب کھلتا ہے جب کہ انسان عمل کا راستہ کو، نیک عمل کا راستہ کو بند کر دیتا ہے یا تو تنگ کر دیتا ہے، تو مخصوص عمل میں مشغول ہوتا ہے، تو باقی وقت میں کیا کرے گا؟ گناہ ہی کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، امت مسلمہ کو ایمان اور عمل کی طرف بلا رہا ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے اعمال کے ذریعے سے ایمان اور اعمال کو مکمل کر کے اب تک جنہوں نے کلمہ کو نہیں پڑھا ہے ان تک پہنچ جاؤ۔ پہلے ان سے دعائیں مانگو، ان کے لیے دعائیں مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگا، تو عمر کے لیے دعائیں مانگا، ایک عمر کے حق میں قبول ہو گیا۔ ہاں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور دعوت بھی دیتے تھے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس طرح ہمیں سے وہ محنت میں کمی آ گئی، اسی طرح دعا میں اس سے زیادہ کمی آ گئی۔ دعا کرنے کے لیے دل بھی تیار نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسباب کا یقین دل میں بھرا ہوا ہے، اس لیے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رب کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں رات دعا پر گزر دیتے تھے امت کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عمل بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اور مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا یہ منع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی منع ہے، یہ کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے، کفری کے دروازے کو کھول دیتا ہے مایوسی۔ یہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جتنے تقاضا دیا جاتا ہے اس تمام تقاضوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائے، 1.5 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور نگد 4 مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔